بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کلپ سنیں۔ کہانی چھوٹی، اس تو بڑی کہانی کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بایزید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا۔ یعنی وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی۔ کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا۔ اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ تو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں، بیداری۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ کتابی بات ہے، وہ کہانی شریف ہے، وہ بابی ہے، یہ کتابی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا۔ اڑ کے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، صرف اللہ کو دیکھتا۔ تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کہہ رہی میرا حج ہو گیا۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا۔ کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، اس طرح کی کتابیں پاکستان میں چھپ بھی رہی ہے، مانا جا رہا ہے، حوالے دیے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے بتائے ہوئے قصے اور کہانیوں پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس کلپ سے جو اشکالات ابھرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 اشکالات ہیں، تو یہ پورے جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک قسم کی چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اشکال کشف المحجوب کی عبارت پر یہ ہے کہ کیا کعبہ یا جس کو کہو کہ بیت اللہ، اس کے ظاہر اور باطن اس طرح کے تعبیرات قرآن، حدیث، اجماع صحابہ کہیں منقول ہے؟ اگر کسی صحابی نے یہ تعبیر کیا ہو، کسی تابعی محدث فقیہ نے یہ تعبیر کیا ہو کہ کعبے کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، کہ نہیں، اپنے طرف سے ہر چیز کو 2 چیزوں میں تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت اللہ یہی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اور بایزید بستامی کے حوالے سے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ سراسر من گھڑت اور بے تک کی بات ہے۔ اگر کسی بریلوی کے پاس اس کا جواب ہو، ثبوت ہو، تو وہ فراہم کر سکتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ کیا بایزید بستامی کا درجہ تقویٰ و طہارت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کوہ طور پر دیدار کا تقاضا کیا اور دیکھنے کا تقاضا کیا تو اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ لن ترانی، آپ مجھے دنیا کے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر یہ اپنے جگہ پر ٹھہر گیا، میرے تجلیات کو اس نے برداشت کیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو جب اس پر تجلی ڈالی گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس ہیبتناک ماحول کا یہ اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور بایزید بستامی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک دفعہ اللہ رب العزت کو کعبہ سمیت دیکھا اور ایک دفعہ خالص اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اور پھر جو معراج کی باتیں تذکرۃ الاولیاء میں وہ تو الگ سے اس نے ذکر کیا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب تکلم ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست تکلم فرماتے تھے۔ اس کو بھی چھوڑو، یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا ہے تو اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا۔
اس سے بھی بایزید بستامی بڑھ گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہانیاں لکھی کس نے ہیں؟ اگر بایزید بستامی نے لکھی ہے یا اس کے کسی متعلق نے لکھی ہے تو کیا یہ قرآن کی آیتیں اور بے شمار احادیث ان کے سامنے نہیں تھے؟ اگر تھے تو مخالفت کیوں کی؟ اگر نہیں تھے تو پھر تو وہ جاہل مطلق ہے، وہ اولیاء تو نہیں ہوئے، خالص جاہل ہوئے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی ان کتابوں کو ماننے والے، ان واقعات کو ماننے والے لوگ موجود ہیں؟ تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے ان کتابوں کو چھاپنے والے جو لوگ ہیں وہ ان واقعات کو مانتے بھی ہیں۔ اب ان کتابوں کو چھاپنا، ان کو ممبر و محراب سے بیان کرنا، ان کو جلسوں میں بیان کرنا، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ لوگ بایزید بستامی کو، علی حجویری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو انبیاء سے افضل اور بافضیلت مانتے تھے۔ یہ ان کے فعل سے خود بخود ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا جو آخری نتیجے کے طور پر جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا بندہ ہو، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس طرح کے لوگوں کو زندیق کہتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو صوفی کہتا ہے، خالص صوفی، جو دین صوفیزم کے جو پیروکار ہیں وہ بالکل اسلام کے متحازی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا دین اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں دینے سے یا اس کے نام رکھنے سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ اپنے اور اپنے عوام کے عقیدے کو درست کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب اور اس طرح کے جو کتابیں ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر قرآن، حدیث اور فقہ کو پڑھاؤ، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔